بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کچھ بھی نہیں تھا تب صرف اور صرف اللہ تھا۔ پھر اللہ نے پانی کو بنایا، پانی کے اوپر اپنا عرش بنایا جہاں اللہ کی کرسی ہے، جہاں اللہ تعالی موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ نے قلم یعنی پین کو بنایا اور کہا لکھو۔ قلم نے پوچھا کیا لکھوں؟ اللہ تعالی نے کہا کہ قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے سب کچھ لکھ دو۔ تو اللہ کے حکم سے قلم نے ہر چیز لکھ دی۔ پھر اللہ نے لوح محفوظ بنایا جو اللہ کا ایک طرح کا آفس ہے، جہاں ہر چیز قلم سے لکھی ہوئی موجود ہے۔ قیامت تک کیا ہوگا، کتنے لوگ کب پیدا ہوں گے، کیا کریں گے، دنیا کا ایک حال ہر چیز لکھی ہوئی ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے 50,000 سال بعد آسمان اور زمین کو بنایا۔ اس کے بعد فرشتوں کو بنایا، جنوں کو بنایا۔ اس کے بعد 6 دنوں میں پوری دنیا بنایا۔ یہ 6 دن ہمارے دنوں کی طرح نہیں تھے، یہ اللہ کے دن تھے۔ سیٹرڈے کو مٹی بنایا، سنڈے کو پہاڑ بنایا، منڈے کو پیڑ اور ٹیوزڈے کو تکلیف، بیماریاں اور مصیبت بنائی۔ ویڈنسڈے کو نور یعنی لائٹ کو بنایا۔ تھرسڈے کو جانوروں کو زمین میں پھیلایا۔ فرائیڈے کو عصر سے مغرب کے بیچ میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو نور سے، جنوں کو آگ سے اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کو بنانے سے 2000 سال پہلے دنیا میں اللہ تعالیٰ جنوں کو بھیج چکا تھا، مگر انہوں نے وہاں بہت فساد کیا، ایک دوسرے کا خون بہایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے جنوں کو زمین سے دور کر دیا، تو جن آئس لینڈ پر دور سنسان علاقوں پر چلے گئے۔ جنوں میں ایک ہی عزازیل بھی تھا جو اللہ تعالیٰ کا بہت عبادت گزار بندہ تھا، تو فرشتوں اسے اپنے ساتھ لے آئے، جو بعد میں اپنے تکبر اور نافرمانی کی وجہ سے ابلیس کہلایا۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ اب اللہ نے انسان کو بنانے کے بارے میں سوچا تو فرشتوں کو کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ یعنی وہ جن کی ایک جنریشن کے بعد ایک جنریشن آئیں گی۔ اللہ نے جنوں اور انسان کو صرف اپنی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا کہ وہ دنیا میں جا کر اللہ کا اور اس کے دین کو پھیلائے۔ فرشتے جنوں کا حال دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے اللہ سے کہا کہ آپ کیوں بنانا چاہتے ہیں انسان کو، جب کہ ہم تو موجود ہیں جو دن رات آپ کی حمد اور تسبیح کرتے ہیں۔ یہ انسان بھی زمین میں جا کر فساد کریں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں کیوں بنا رہا ہے یہ اللہ کو ہی پتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین سے مٹی منگوائی تو پوری دنیا سے فرشتے تھوڑی تھوڑی مٹی لے آئے، تھوڑی کالی، تھوڑی لال، تھوڑی براؤن تھی، اس لیے انسان کی شکل ہر طرح کی ہوتی ہے۔ سوکھی مٹی کو تراب کہا جاتا ہے، اسے بھگویا گیا، وہ طین بن گیا، پھر اس میں سے لس اٹھنا شروع ہو گیا، ایسی مٹی کو سلسال کہا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کے اسٹیچو بنائے اور 40 دنوں کے لیے چھوڑ دیا۔ کسی روایت میں ہے 40 سال آتا ہے، اللہ عالم، وہی جانتا ہے۔ وہ مٹی سوکھی تو بلیک ہو گیا، اس میں سے بدبو آنے لگی، ایسی مٹی کو مسنون کہا جاتا ہے۔ پھر وہ بجنے والی مٹی کی طرح ہو گیا جس کو ٹھوکنے سے آواز آتی ہے، ایسی مٹی کو فخار کہا جاتا ہے۔ قرآن میں جب انسان کے کریشن کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، تو یہ الگ الگ مٹی کے نام آتا ہے کہ ایسی مٹی سے بنایا، دیکھو تم کیا چیز تھے۔ جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو وہ 60 فٹ لمبے تھے۔ جب ان کا اسٹیچو بنا کر اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا تو ابلیس ان کے آس پاس چکر لگاتا، ان کے ٹھوکر مارتا اور سوچتا کہ انہیں ضرور کسی خاص مقصد کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ کہتا اگر مجھے اس پر مسلط کر دیا گیا تو یقیناً میں اسے مصیبت میں ڈال دوں گا، اور اگر اس کو مجھ پر مسلط کر دیا گیا تو میں اس کی نافرمانی کروں گا۔ فرشتوں نے سوچا کہ یہ جو بھی مخلوق اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے یہ علم میں ہم سے زیادہ نہیں ہو سکتی، نہ ہی ہم سے زیادہ عزت والی۔ اللہ تعالیٰ تو سب کے دلوں کا حال جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جیسے ہی میں آدم علیہ السلام میں روح پھونکوں تم سب
سجدے کرنا یعنی سجدہ تعظیمی۔ سجدہ کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا کہ سب کو پتہ چل جائے کہ جو یہ نیا کریشن ہے، جو نیا یہ بن رہا ہے، اس کا اسٹیچو فرشتوں جنوں سے اوپر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے روح پھونکنے سے پہلے ہی آدم علیہ السلام کو دنیا کے پورا علم دے دیا، ہر چیز کا نام سکھا دیا، جیسے ہی پودا، پہاڑ ہے، یا ستارے ہیں، یہ چڑیا ہے یا جانور ہے، ان کی پراپرٹیز اور اس سے بھی سکھا دیا، کمپلیٹ علم دے دیا۔ جیسے ہی ان میں روح پھونکی تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور سجدہ نہیں کیا۔ جب روح پھونکی تو روح سر میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو فرشتوں نے کہا کہ آپ کہیے الحمدللہ، یعنی تمام تعریفیں اور شکر اللہ ہی کے لیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحمک ربک، تجھ پر تیرا رب رحم فرمائے۔ اب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام جنت کے پھل دیکھنے لگے، چاروں طرف دیکھنے لگے۔ جب روح پیٹ میں گیا تو ان کو بھوک محسوس ہوئی، جب پیروں میں روح گیا تو انہوں نے چلنے کی کوشش کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انسان جلد باز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہونے والے ہیں سب کی روحیں نکال آئیں۔ اللہ نے سب سے کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ سب نے صرف ایک اللہ کی عبادت کا وعدہ کیا۔ ابھی عالم ارواح میں سب کی روحیں موجود ہے جو قیامت تک پیدا ہوں گے۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان سے کہا کہ جا کر فرشتوں کو سلام کرو۔ انہوں نے فرشتوں سے السلام علیکم یعنی سلامتی ہو آپ سب پر کہا۔ اس کے بدلے میں فرشتوں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یعنی آپ پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ یہ تمہاری اولاد کو ایک دوسرے کے لیے تحفہ اور ہدیہ ہے۔ اب اللہ نے فرشتوں کے سامنے دنیا کی کچھ چیزیں پیش کی اور ان کے نام پوچھے۔ فرشتے نہیں جانتے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ ہمیں علم نہیں، ہم تو صرف اتنا ہی پتہ ہے جتنا علم آپ نے ہمیں دیا ہے۔ پھر انہی چیزوں کے نام آدم علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے سب کچھ بتا دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نہیں کہا تھا کہ مجھے زمین اور آسمان کی ہر چیز کا علم ہے؟ جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ فرشتے آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا سوچ رہے تھے۔ آدم علیہ السلام کو جنت کا لباس پہنایا گیا اور جنت میں رہنے کو کہا گیا۔ وہ جنت میں رہنے لگے۔ ادھر ابلیس، جب اللہ نے سب کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کا حکم دیا تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس ایک نیک اور بزرگ جن تھا، اس نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی، بہت عبادت گزار تھا، اس لیے بلند مرتبہ پا کر فرشتوں میں شامل تھا۔ اسی بات کا اسے بہت غرور ہو گیا تھا، خود کو بڑی چیز سمجھنے لگا تھا اور اسی غرور میں اندھا ہو کر اس نے اللہ کے حکم کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ اے ابلیس تجھے کس چیز سے سجدہ کرنے سے روکا؟ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اتر جا یہاں سے، تجھے حق نہیں کہ جنت میں رہ کر تکبر کرے۔ ابلیس کہنے لگا اے اللہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دیجئے کہ میں زندہ رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی۔ جب مہلت مل گیا تو اپنی غلطی ماننے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، یعنی اگر اللہ مجھے سجدہ کا حکم نہیں دیتا تو کچھ نہیں ہوتا۔ الٹا اللہ کو الزام لگانے لگا، کہنے لگا میں قسم کھاتا ہوں میں آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا، میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، پھر ان کے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے آؤں گا، انہیں بہکاؤں گا۔ آپ ان کی اکثریت کو یعنی میجورٹی کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ میں انسان کو گمراہ کو ان کے لیے خوبصورت بنا دوں گا، سوائے تیرے مخلص بندوں کو وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا تو نکل جا یہاں سے، آدم کی اولاد میں سے جو تیرے کہا مانے گا اور تیرے ساتھ چلے گا میں تجھے اور ان کو سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ جو گمراہ ہوگا تیری پیروی کریں گے، یہی تیرے قدموں پر چلیں گے، ان کے وعدے کی جگہ جہنم ہوگی۔
لیکن میرے مخلص بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ اب اللہ نے اسے اور پاور دیتے ہوئے کہا تو جا، ان کو اگر اپنی آواز کے ذریعے بہکا سکتا ہے تو بہکا لے، یعنی ہر طرح کی فوج لے آ، گھڑ سوار لے جا، پیدل لے آ، دیو استعمال کر لے، داؤ پیچ استعمال کر لے، ان کے معاملوں میں صحت اور اولاد میں شرکت کر لے، تیرے راستے میں یہ پیسہ خرچ کریں، اپنی اولاد تیرے راستے پر لگائیں، ان کے برے اعمال انہیں بنا سوار کر دکھا، غلط خواہشات ان کے اندر ڈال دے، دوبارہ زندہ نہ ہونے کے وعدے دے، تیرے سارے وعدے فریبی ہوں گے۔ اتنے پاور دے کر اس سے نکال دیا گیا۔ اس کے اندر اتنی پاور تھی کہ وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس نے آدم علیہ السلام پر بہت غصہ آیا کہ ان کی وجہ سے یہ سب ہوا، تو میں اب ان کو بھی جنت میں نہیں رہنے دوں گا، انہیں ذلیل کروں گا، کیونکہ ابھی ان کی اولاد تو تھی نہیں، وہی تھے۔ ادھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہترین جنت کے لباس پہنایا تھا، جہاں چاہتے گھومتے، جو چاہتے کھاتے، لیکن وہ خود کو اکیلے محسوس کر رہے تھے۔ ایک دن وہ سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دائیں پسلی یعنی لیفٹ پسلی رب سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، جو کہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ جب سو کر اٹھے تو انہوں نے دیکھا تو پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے آپ کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ آپ مجھ سے سکون حاصل کر سکے۔ وہ دونوں خوشی سے جنت میں رہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جہاں جانا ہے جاؤ، جو کھانا ہے کھاؤ، بس ایک درخت یعنی پیڑ کا پھل کھانے کے لیے منع کیا کہ اگر کھا لوگے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، ابلیس تم اور تمہاری بیوی کے دشمن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ ابلیس کو چین نہیں تھا، اس نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا کہ اس پیڑ کے پھل کھا لے جس کے لیے اللہ نے انہیں منع کیا تھا۔ کہا کہ تم کھا لوگے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ پاؤ گے فرشتوں کی طرح۔ ایک دن دونوں اس کے وسوسے میں آ گئے اور وہ پھل توڑ کر کھا لیے۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کھائے تو سب سے پہلے ان کے کپڑے اتر گئے، وہ دونوں شرم سے ادھر ادھر بھاگنے لگے، جنت کے پیڑوں کے پتے خود پر چپکانے لگے۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ ہم سے اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آواز دی کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ کہ کیا نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ آدم علیہ السلام بہت زیادہ شرمندہ ہوئے۔ اب اللہ نے انہیں جنت سے اتر جانے کے حکم دیا اور کہا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے انسان اور شیطان، تمہیں ایک وقت تک دنیا میں رہنا ہوگا اور فائدے اٹھانے ہوں گے، وہیں زندگی بسر کرو گے، وہیں مرو گے، وہیں سے اٹھائے جاؤ گے۔ جب تم کو میری ہدایت پہنچے اس کو قیامت کے دن نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی ڈر ہوگا جہنم کا، لیکن جو نہیں مانے گا ہدایت کو جھٹلائے گا وہ سب آگ میں جلائے جائیں گے اور اسی میں رہیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہند میں اور حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا، اللہ عالم۔ اس کی الگ الگ روایتیں ملتی ہے۔ وہ بہت شرمندہ تھے، اپنی اپنی غلطی پر توبہ کی تو اللہ نے انہیں کچھ کلمات سکھائے جس کو انہوں نے جب پڑھا تو اللہ نے انہیں معاف کیا اور عرفات کے میدان میں وہ ملے۔ یہ روایت بھی شیور نہیں، اللہ عالم۔ پھر دنیا شروع ہوئی۔ وہ کلمات تھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حوا علیہ السلام نے 20 ولادت میں 40 بچوں کو پیدا کیا، انہی سے دنیا آگے بڑھی۔ ہر بار جڑوا بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی جو ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے ان کی شادی نہیں ہو سکتی تھی، جو الگ الگ پیدا ہوتے تھے ان کی شادی ہو سکتی تھی۔ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وہ سب سکھایا جو اللہ نے ان سے سکھایا تھا۔ سب ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، کھیتی کرتے تھے اور جانوروں کو پالتے۔ اسی پر اللہ نے قرآن میں کہا ہے اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے 2 بیٹے تھے، قابیل اور حابیل۔ قابیل کے ساتھ
جو بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت نہیں تھی۔ قابل نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنی جڑواں بہن سے شادی کرے گا۔ آدم علیہ السلام نے منع کر دیا کیونکہ اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی تھی۔ قابل اپنے نیچر میں بھی بہت سخت تھا، وہ کھیتی کرتا تھا، ادھر حابیل بہت نرم تھا، وہ بکریاں سنبھالتے تھے۔ آدم علیہ السلام نے کہا تم دونوں اپنی قربانی اللہ کے سامنے پیش کرو، جس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا وہ صحیح ہوگا۔ اس زمانے میں جب اللہ کے لیے قربانی پیش کی جاتی تھی، ایک آگ آتی جس کی قربانی وہ آگ کھا لیتی، اس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی۔ حابیل نے سب سے اچھا جانور قربانی کے لیے دیا اور قابل نے سب سے ردی نسل کا حصہ دیا۔ آگ آیا اور حابیل کی قربانی کو کھا لیا۔ اس پر قابل بہت غصہ ہوا۔ ایک دن موقع دیکھ کر اس نے حابیل سے کہا کہ میں نے تمہیں ختم کر دوں گا۔ اس پر حابیل نے کہا میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ اس پر قابل نے حابیل کے سر پر بڑا سا پتھر مارا اور وہ مر گیا۔ اب قابل کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ حابیل کی لاش کو کیا کرے، کیونکہ ابھی تک کوئی مرا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 کوے یعنی کروز کو بھیجا، انہوں نے بھی ایسے ہی لڑائی کی اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر پہلے نے گڈھا کھودا اور اسے دفنا دیا۔ اسے قابل نے بھی ایسا ہی کیا اور جس سے شادی کرنا چاہتا تھا اسے لے کر آدم علیہ السلام سے بہت دور نکل گیا اور بس گیا۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ جتنے لوگ تھے جو شیطان کے بہکاوے میں آتے گئے وہ قابل سے ملتے گئے۔ آدم علیہ السلام کو جب حابیل کے قتل کا بارے میں پتہ چلا تو بہت تکلیف ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے شیث علیہ السلام کو ان کے بعد نبی بنایا جو ان کے ہی بیٹے تھے۔ آدم علیہ السلام نے شیث علیہ السلام کو سارا علم سکھایا۔ اللہ نے 104 صحیفے اتارے، اس میں سے 50 شیث علیہ السلام کو دیے۔ جب آدم علیہ السلام نے 960 سال کے ہو گئے تو بچوں سے کہا مجھے جنت کے پھل کھانے کی خواہش ہو رہی ہے۔ سارے بچے ادھر ادھر پھیل گئے۔ پھل ڈھونڈنے کے لیے راستے میں ان کو موت کا فرشتہ ملے جو انسانی شکل میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ واپس جاؤ، ان کی موت کا وقت قریب ہے۔ آدم علیہ السلام نے اپنا 40 سال داؤد علیہ السلام کو دے دیا تھا، ورنہ ان کی عمر 1000 سال کی تھی۔ فرشتوں نے روح قبض کی، غسل دیا، خوشبو لگائے اور دفنایا۔ ان کی موت کے 1 سال بعد ہی حوا علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ ناظرین ویڈیو کیسی لگی آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ابھی تک ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ایسی ہی مزید ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اسی طرح کی نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ جزاک اللہ خیر۔